السلام علیکم۔ یہ ایک سبق آموز کہانی ہے جو صرف ناشکری عورتوں کے لیے ہے اور ایسی ماؤں کے لیے جو غلط باتوں پر اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کرتی ہیں۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ 1 سال سے میں اپنے بھائی کے گھر بیٹھی ہوئی تھی، مجھے اپنے شوہر کی غربت پسند نہیں تھی، اسے کاروبار میں گھاٹا ہوا اور حالات خراب ہو گئے۔ میری ایک بیٹی تھی جو 3 سال کی تھی، میں نے اسے بھی اپنے باپ کے پاس ہی چھوڑ دیا تھا۔ میرا شوہر کتنی بار مجھے منانے کے لیے آیا مگر میں نے ہر بار اس کے ساتھ جانے کو انکار کر دیا تھا۔ مجھے یاد ہے پچھلی بار 3 مہینے پہلے وہ آیا تھا اور کتنی دیر میری منتیں کرتا رہا کہ گھر چلوں، اماں بھی ٹھیک نہیں ہے اور تمہاری بیٹی بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہے، مگر میں نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ جب تمہارے حالات اس قابل ہو جائیں گے کہ مجھے رکھ سکو تو آ جاؤں گی میں۔ میری ماں کو لگتا تھا کہ میں اس گھر میں بیٹھی رہوں گی تو میرے شوہر کو عقل آ جائے گی اور وہ اپنی ماں پر زیادہ خرچ کرنا چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ اپنی تنخواہ کا زیادہ حصہ اپنی ماں کی بیماری پر خرچ کر دیتا تھا اور مجھے پیسے کم دیتا تھا۔ رمضان گزر گیا اور عید کا موقع تھا۔ بھائی دبئی سے آیا تو میں نے دیکھا کہ ڈھیر سارے گفٹ وہ اپنے بچوں کے لیے لایا، کچھ چیزیں وہ ماں کے لیے لایا تھا، لیکن میرا نام کسی چیز پر نہیں تھا۔ مجھے لگا جیسے اس گھر میں پرائی ہوں۔ دل اتنا بھر آیا کہ میں ماں سے بھی غصہ ہو گئی۔ میں نے لڑائی جھگڑا کیا، ماں نے مجھے بہت روکا، مگر میں نے چھوٹا سا بیگ تیار کیا اور اپنے گھر کی طرف نکل آئی۔ جیسے ہی گھر آئی تو میں نے اپنے گھر کو دیکھا کہ گھر صاف ستھرا سلیقے سے تھا اور ایک خوبصورت سی عورت کچن میں۔ میں اپنے گھر کی اکلوتی اور بے حد لاڈلی بیٹی تھی جسے بچپن سے ہر خواہش پوری کرنے کی عادت تھی۔ جب میری شادی دانیال سے ہوئی تو میں اپنے ساتھ وہی شہزادیوں والے نخرے اور انا لے کر اپنے سسرال میں آئی تھی، جہاں زندگی کی حقیقتیں میرے میکے کے خوابوں سے بالکل مختلف تھی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں ہی میں نے گھر کے کاموں سے جی چرانا شروع کر دیا تھا۔ میری ساس اکثر بیمار رہتی تھی اور مجھے ان سے الجھن ہوتی تھی۔ کبھی کبھی کھانا جل جاتا، کبھی صفائی ادھوری رہ جاتی، لیکن دانیال نے کبھی مجھ پر غصہ نہیں کیا تھا۔ وہ ایک نہایت صابر اور نیک دل انسان تھا جو میری ہر غلطی پر پردہ ڈال دیتا اور اپنی ماں کے سامنے بھی مجھے قصوروار ٹھہرانے کی بجائے خاموشی سے خود کچن کے کام بھی نپٹا لیتا تھا۔ دانیال کو لگتا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں اس کے گھر اور محبت کی قدر کرنا سیکھ جاؤں گی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میری زبان اور دماغ پر میری ماں کے مشوروں کا قبضہ تھا۔ میرے مزاج میں ذرا سی بھی تپش آتی یا دانیال میری کسی بے جا فرمائش پر خاموش ہوتا تو میں فوراً فون اٹھا کر اپنی ماں کو تمام قصہ سنا دیتی تھی، اور میری ماں بجائے مجھے سمجھانے کے الٹا میرے دل میں زہر بھرتی۔ فون پر اکثر ان کی آواز گونجتی، بیٹی تو اتنی خوبصورت ہے، میں نے تجھے پھولوں کی طرح پالا اور اس معمولی نوکری والے دانیال نے تجھے رول کے رکھ دیا ہے۔ مجھے تو لگتا تھا اکلوتا ہے، خوش رکھے گا لیکن اسے تیری قدر نہیں ہے۔ ماں کی ان باتوں نے مجھے اس قدر خود سر بنا دیا تھا کہ میں معمولی سی بات پر روٹھ کر اپنے میکے جا بیٹھتی تھی۔ دانیال جب بھی مجھے لینے آتا تو اسے میری ماں کی کڑوی کسیلی باتیں سننا پڑتی، جو اسے جتاتی تھی کہ انہوں نے اپنی حور جیسی بیٹی اسے دے کر اس پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ دانیال شرمندگی سے سر جھکائے سب سنتا رہتا، صرف اس لیے کہ وہ اپنے گھر کو بچانا چاہتا تھا اور اسے مجھ سے محبت تھی۔ حد تو تب ہو جاتی جب میری ماں خود میرے گھر آتی اور میری ساس کو کھری کھری سناتی۔ اس وقت مجھے لگتا تھا کہ میری ماں مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور وہ یہ سب ٹھیک کرتی ہیں۔ وہ کہتی تھی میری بیٹی تو راج کرنے آئی تھی، یہاں آ کر تو وہ نوکرانی بن گئی ہے، اگر تم لوگ اسے آسائش نہیں دے سکتے تو بتا دو، ہم اسے اپنے پاس رکھ لیں گے۔ وہ اکثر مجھے زبردستی اپنے پاس ساتھ لے جاتی اور دانیال کے گھر کو ایک ویرانہ بنا دیتی۔ میں اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کر یہ سب دیکھتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ شاید یہی میری عزت ہے، لیکن جب حقیقت میں اپنی ناشکری سے اپنا ہی بسایا ہوا گھر برباد کر رہی تھی اور مجھے احساس نہیں ہو رہا تھا۔ دانیال کی خاموش محبت اور میری خاطر اٹھائی جانے والی اس کی قربانیوں کو میں نے اس کی کمزوری سمجھ لیا تھا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ میں جب چاہوں گی دانیال میرے قدموں میں آ گرے گا اور میری کوئی بات وہ ٹال ہی نہیں سکتا۔ وقت گزرتا گیا اور دانیال کے کاروبار میں کچھ مالی مشکلات آ گئیں جس نے میری ناشکری کو مزید ہوا دے دی۔ اب میں اس چھوٹے سے گھر میں رہنا اپنے لیے توہین سمجھتی تھی اور ہر وقت دانیال کی غربت کا مذاق اڑاتی تھی۔ دانیال کی ماں کی اچانک بیماری نے جب حالات کو مزید کٹھن بنایا تو میں نے بجائے اس کا ساتھ دینے کے ہمیشہ کے لیے میکے جانے کا فیصلہ کر لیا۔
کیونکہ میں ادھر رہ کر اس کی بیمار ماں کی خدمت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اپنی ماں کی باتوں پر پورا بھروسہ تھا کہ دانیال تڑپ کر مجھے واپس بلائے گا اور اپنی ماں پر یوں فضول خرچے کرنا چھوڑ دے گا، مگر میں یہ بھول گئی تھی کہ ہر انسان کے صبر کا پیمانہ لبریز بھی ہو جاتا ہے۔ اسی تکبر اور ناشکری کے سائے میں 1 سال تک اپنے بھائی کے گھر پڑی رہی، یہ سوچ کر کہ میرے بغیر دانیال کی زندگی ادھوری ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ زندگی تو کسی کی بھی نہیں رکتی۔ میں اپنے تکبر اور لاڈ میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ ہر بار جب دانیال مجھے منانے کے لیے آتا تو میں اس کے سامنے کوئی نہ کوئی بڑی شرط رکھ دیتی تھی۔ کبھی اسے کہتی کہ جب تک تم اپنی ماں سے الگ گھر نہیں لوگے میں واپس نہیں آؤں گی، اور کبھی مالی مطالبے کر کے اسے مزید پریشان کر دیتی۔ وہ بیچارہ میری ان تمام نامعقول باتوں کو خاموشی سے سنتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا ہوتی تھی جو مجھے نظر نہیں آتی تھی، لیکن میرے دل میں صرف اپنی انا کا بت بیٹھا ہوا تھا۔ میرے بیکے میں میری ماں کی حکمرانی تھی اور ان کے اشارے کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلتا تھا، اس لیے دانیال کا ہر بار ناکام ہو کر لوٹ جانا مجھے لگتا تھا کہ میں اپنی ماں کے سائے میں ہمیشہ محفوظ رہوں گی اور دانیال کو ایک نہ ایک دن میری تمام کڑی شرائط ماننا ہی پڑیں گی۔ مگر میں یہ بھول گئی تھی کہ وقت اور حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا اور ہمارے گھر میں خوشیوں کا سماں تھا، کیونکہ میرا بھائی جو دبئی میں مقیم تھا کافی عرصے بعد واپس آ رہا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ بھائی میرے لیے ڈھیروں تحائف اور خوشیاں لے کر آئے گا، کیونکہ وہ ہمیشہ بچپن سے مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا، اور جب بھائی گھر پہنچا تو سامان سے بھرے ہوئے بڑے بڑے بیگ لے آیا تھا، جنہیں دیکھ کر میری آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ میں بڑے جوش سے سامان دیکھنے لگی تھی، مگر جیسے جیسے بیگ کھلتے گئے میری خوشیاں مٹی میں ملتی گئیں۔ وہ سارا قیمتی سامان، برانڈڈ کپڑے اور کھلونے صرف اس کے اپنے بچوں اور اس کی بیوی یعنی میری بھابھی کے لیے تھے۔ بھائی کچھ تحائف ماں کے لیے بھی لایا تھا، لیکن پورے سامان میں میرے لیے ایک چھوٹی سی چیز بھی نہیں تھی، جسے دیکھ کر مجھے اپنی اوقات کا پہلی بار احساس ہوا تھا۔ جب میں نے اپنے بھائی سے جھگڑا کیا اور اپنے بھائی سے اس بات کا ذکر کیا اور اپنا دکھ بانٹنا چاہا تو اس نے بجائے مجھے تسلی دینے کے الٹا مجھے نصیحتیں کرنا شروع کر دیں۔ بھائی نے بڑے صاف لفظوں میں کہا، عائزہ اب تمہاری اپنی زندگی ہے، تمہیں اپنے گھر واپس جانا چاہیے اور مشکل حالات میں اپنے شوہر کا ساتھ دینا چاہیے۔ کب تک تم یہاں بوجھ بنی بیٹھی رہو گی؟ بھائی کی یہ باتیں سن کر مجھے لگا جیسے کسی نے میرے منہ پر زوردار تماچا دے مارا ہو۔ مجھے فوراً یہ خیال آیا کہ یہ پٹی اسے ضرور میری بھابھی نے پڑھائی ہوگی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ میں اس گھر میں رہوں۔ مجھے اپنی بھابھی سے، اپنی ماں سے اور سب سے گلہ ہوا، اور اپنے بھائی سے تو سب سے بڑھ کر ہوا۔ میرے دل میں ایک ایسی آگ لگ گئی اور مجھے وہ مائکہ جسے میں اپنا قلعہ سمجھتی تھی اب کسی پرائے دیس کی طرح لگنے لگا، جہاں میری کوئی اہمیت نہیں تھی۔ بھائی کے رویے اور اپنی محرومی پر میں نے گھر میں ایک بہت بڑا ہنگامہ کیا۔ ماں سے لڑ پڑی اور بھائی بھابھی سے بھی خوب لڑائی کی کہ تم سب خود غرض ہو۔ غصے اور جذبات کی شدت میں نے اپنا چھوٹا سا بیگ تیار کیا اور تہیا کر لیا کہ اب یہاں میں ایک پل نہیں رکوں گی۔ میں نے سوچا کہ دانیال تو میرا منتظر ہوگا، اس پر جا کر احسان جتاؤں گی کہ میں عید کے موقع پر لوٹ آئی ہوں، اس لیے وہاں جا کر اپنی کھوئی ہوئی سلطنت واپس حاصل کروں گی۔ میں نے غصے میں پاؤں پٹکتے ہوئے گھر کی دہلیز پار کی اور اپنے سسرال کی طرف چل پڑی تھی، مگر میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس گھر کو میں ٹھکرا کر آئی تھی وہاں اب وہ حالات نہیں رہے تھے جو میں چھوڑ کر گئی تھی۔ میں اپنی انا کی آگ میں جلتی ہوئی جب گھر کے دروازے پر پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ جیسے ہی میں نے کچن میں قدم رکھا تو وہاں اس خوبصورت عورت کو بڑے اطمینان سے کام کرتے دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ میرے گھر کے برتنوں کو جس اپنائیت سے چھو رہی تھی، جس اپنائیت سے گھر کے کام کر رہی تھی، مجھے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ میں غصے سے دل ملاتی ہوئی اس کی طرف بڑھی اور چلا کر پوچھا، کون ہو تم اور میرے کچن میں، میرے گھر میں اس وقت تم کیا کر رہی ہو؟ کس نے تمہیں یہاں آنے کی اجازت دی ہے؟ اس عورت نے بڑے سکون سے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ اس نے نرم مگر دو ٹوک لہجے میں کہا تھا کہ میں دانیال کی بیوی ہوں، لیکن تم کون ہو اور اس طرح مجھ پر کیوں چلا رہی ہو؟ اب میں اس گھر کی مالکن ہوں اور اس کچن پر میرا حق ہے۔
اس کا یہ کہنا تھا کہ جیسے میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا گیا اور مجھے لگا کہ وہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ دانیال ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے دانیال پر پورا یقین تھا، مگر میرا دماغ گھوم گیا اور میں غصے سے پاگل ہو کر اپنی ساس کے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ ضرور اس عورت کو گھر سے نکال باہر کریں گی، لیکن جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی، ادھر کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے۔ میری ساس بستر پر تکیہ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ان کا چہرہ بیماری اور کمزوری سے زرد تھا، لیکن جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی، انہوں نے خاموشی سے اپنی نظریں نیچے کر لی تھی۔ ان کی اس بے نیازی نے میرے دل کو چیر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے تکلیف ہوئی۔ میں نے تڑپ کر ان سے پوچھا، اماں مجھے بتائیں، یہ باہر کچن میں موجود عورت کون ہے؟ اور یہ کیا بکواس کر رہی ہے کہ یہ دانیال کی بیوی ہے؟ آپ اسے روکتی کیوں نہیں؟ میری آواز میں کرب تھا، ایک دکھ تھا، اور مگر ان کے چہرے پر اب میرے لیے وہ پرانی محبت، وہ پرانا احساس باقی نہیں رہا تھا۔ میری ساس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور میری طرف دیکھے بغیر دھیمے لہجے میں کہنے لگیں، عائزہ سچ کہہ رہی ہے۔ عائزہ وہ سچ کہہ رہی ہے، دانیال نے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ جب تم نے بار بار بلانے پر بھی واپس آنے سے انکار کیا، وہ تمہاری منتیں کرتا رہا اور تم اپنی ضد پر اڑی رہی، تو اس گھر کو ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی جو اسے سنبھال سکے۔ میری بیماری اور دانیال کی پریشانیوں نے ہمیں اس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ ان کی باتیں میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی، کیونکہ میرا غرور اب پاش پاش ہو چکا تھا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ دانیال جو میرے پیچھے روتا تھا، وہ اتنی جلدی کیسے کسی اور کا ہو سکتا ہے۔ میری ساس نے بات جاری رکھتے ہوئے ایک ایسی بات کہی جس نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا، بیٹی، جب کوئی عورت اپنا گھر اور اپنی جگہ خود چھوڑتی ہے تو اس کی جگہ لینے کے لیے کوئی بھی دوسری عورت ذرا بھی دیر نہیں لگاتی۔ تم نے خود یہ خلا پیدا کیا تھا اور اب اس خلا کو بھر دیا گیا ہے۔ اب وہ خالی جگہ پر ہو چکی ہے۔ یہ سن کر مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ مجھے اپنی تذلیل کا احساس ہو رہا تھا اور میں بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ میں جس انا کے ساتھ اپنے بھائی کا گھر چھوڑ کر آئی تھی کہ یہاں آ کر راج کروں گی، وہاں اب میری واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں اپنے ہی گھر میں اجنبی بن چکی تھی اور پچھتاوے کی وہ آگ میرے اندر بھڑکنے لگی تھی جس کی تلافی شاید اب مجھے ممکن نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا تب چھایا جب میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر تھا۔ اس نے میری روح کو چھلنی کر دیا۔ میری معصوم بیٹی، جسے میں نے اپنی انا کی خاطر مہینوں تک تنہا چھوڑ دیا تھا، اب اسی عورت کے پیچھے پیچھے پھر رہی تھی اور اسے ہی ماں کہہ کر پکار رہی تھی۔ دانیال جو کبھی میری ایک مسکراہٹ کے لیے تڑپتا تھا، اب اسی دوسری عورت کی باتوں پر مسکرا رہا تھا، اس کے پیچھے پیچھے پھر رہا تھا اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھ رہا تھا۔ میں اپنے ہی گھر کے صحن میں کھڑی ایک ایسی اجنبی بن چکی تھی جس کا اب وہاں کوئی حق نہیں رہا تھا۔ نہ میں اپنے گھر کی رہی تھی، نہ میں اپنے مائکے کی رہی تھی، کیونکہ وہاں میرے بھائی نے پہلے ہی میرا راستہ بند کر دیا تھا۔ اسی لمحے مجھے اپنی اس ناشکری اور ضد پر جتنا دکھ ہوا، میں اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا بستا ہوا گھر برباد کر دیا تھا اور اب پچھتاوے کے سوا میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ شدید پریشانی اور ذلت کے عالم میں نے اپنے کمرے میں جا کر اپنی ماں کو فون کیا اور روتے ہوئے سارا قصہ سنایا کہ اماں، دانیال نے دوسری شادی کر لی ہے۔ جب میں نے اپنی ماں کو یہ بتایا کہ دانیال نے دوسری شادی کر لی ہے، مجھے یہ امید تھی کہ ماں مجھے کوئی ڈھارس بندھائے گی، مجھے تسلی دے گی، لیکن میری ماں کا جواب پہلے سے بھی زیادہ بھیانک تھا۔ انہوں نے فوراً کہا، عائزہ، اس ذلیل انسان سے طلاق لے لو، میں تمہاری کہیں اور بڑے گھر میں شادی کر دوں گی۔ میں تو پہلے ہی اس شادی سے خوش نہیں تھی، تمہاری کسی اچھی جگہ شادی کروں گی، وہاں تم عیش کرو گی۔ ماں کی یہ بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے سوچا کہ پہلے بھی انہی باتوں نے مجھے برباد کر دیا تھا، اب دوبارہ وہی راستہ دکھایا جا رہا تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ دانیال کو چھوڑ کر دوسری جگہ کیا گارنٹی تھی کہ میں خوش رہوں گی؟ کیا وہاں مجھے دانیال جیسا صابر شوہر ملے گا؟ مجھے احساس ہوا کہ میں نے پہلے ہی اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار لی ہے اور اب مزید کسی غلطی کی گنجائش نہیں تھی۔
मैंने दिल पर पत्थर रखा और दिल पर पत्थर रखकर फैसला किया कि अब मैं अपनी माँ की एक बात नहीं मानूंगी और अपनी शौकन को बर्दाश्त करने पर मजबूर रहूंगी, क्योंकि ये मेरी अपनी करतूतों का नतीजा था। मेरा शौहर एक साबर इंसान था, वो किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता था, इसलिए उसने मुझे तलाक नहीं दी। अपने ही घर में बोझ बनकर रहना और अपने शौहर को किसी दूसरी औरत के साथ भी देखना मेरे लिए किसी मौत से कम नहीं था, लेकिन मेरे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं अपनी बेटी की ममता से भी महरूम हो रही थी और दानियाल की मोहब्बत से भी, क्योंकि मैंने अपनी जगह खुद छोड़ी थी। अब मैं इस घर के एक कोने में पड़ी अपनी नाशुक्री की कीमत चुका रही हूँ और हर लम्हा उस घड़ी को कोसती हूँ जब मैंने अपनी माँ की शह पर अपने शौहर की गुर्बत और मेहनत का मजाक उड़ाया था और उसके साथ आने से इनकार किया था। आखिर में मैं अपनी कहानी सुनने वाली तमाम बहनों को यही नसीहत करूंगी कि कभी अपना घर और अपनी जगह ना छोड़ो, चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों ना हो जाएं। शौहर की थोड़ी सी तंगी पर नाशुक्री करना और अपने मायके वालों की बातों में आकर अपने घर की जड़ें काटना जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती है। और मैं उन माँओं से भी इल्तिजा करना चाहूँगी जो अपनी बेटियों की गलत बातों पर उन्हें सपोर्ट करती हैं, उनका साथ देती हैं और उनके घर बर्बाद कर देती हैं। खुदारा अपनी बेटियों को सब्र और शुक्र करना सिखाएं, ना कि उन्हें बगावत पर उकसाएं। याद रखें कि जब एक औरत अपने घर की दहलीज पार करके जिद पर अड़ जाती है तो वापसी पर उसे अपना घर वैसा नहीं मिलता जैसा वो छोड़ कर गई होती है। मैंने तो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली, मगर मैं आप सबको अपने घरों की कदर करना सिखाऊंगी ताकि मेरी तरह जीते जी किसी अजाब में मुब्तला ना हो। स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, कमेंट में अपनी राय का इजहार करना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि हमारी हर आने वाली स्टोरी आप तक पहुंचे। खुश रहिए, आबाद रहिए।